السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فانی بنایا ہے۔ میں اللہ کے فضل سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھ دوں جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ دیکھیں، ایک دوسرے کو کہنا، سننا، نصیحت کرتے رہنا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نصیحت کرتے رہا کریں، نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو مومن وہی ہوتا ہے جس کا اللہ پہ، آخرت پہ ایمان ہے، جس کو جی اٹھنے کا احساس ہے، کیونکہ جی اٹھنے کا، دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو عقیدہ ہے، جو احساس ہے، یہ وہی چیز ہے جو آپ کو، آپ کی، مجھے، میری لمٹ میں رکھتی ہے، جو ہمیں زیادتی نہیں کرنے دیتی کسی کے ساتھ، جو ہمیں ڈنڈی نہیں مارنے دیتی معاملات میں۔ تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، شفا دینے والا وہ ہے، عزت ذلت اسی کے ہاتھ میں، ہر طرح کی خیر کا مالک وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ کسی سے کوئی چیز چھیننے پہ آ جائے تو دنیا کی پوری طاقت مل جائے کہ اسے دینا، دے نہیں سکتی۔ اگر وہ کسی کو دینے پہ آ جائے، پوری دنیا مل جائے کہ نہیں، اس کو نہیں دینا، اللہ دے کے رہتا ہے، اللہ کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ تو وہ بڑی شان والا، بڑی قدرتوں، بڑی طاقتوں والا کا مالک ہے، لیکن انسان کی بدبختی یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ کسی اور کو ملا دیتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتا ہے۔ جب وہ یہ کام، یہ ظلم کر دیتا ہے، اللہ کو اس پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے۔ اللہ، ان اللہ خود کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، باقی جو بھی جرم ہوا، جو بھی خطا ہوئی، جو بھی ہوا، اللہ معاف کر دے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ اس کی شان ہے، عذاب دے کے معاف کرے گا، ویسے معاف کرے گا، سزا دے گا، مصیبت میں مبتلا کرے گا، دنیا میں کمپنسیٹ کر دے گا، آخرت پہ باقی رکھ کے جہنم کا چکر لگوا کے معاف کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو جہنم اور آخرت کی ہر قسم کی ذلت سے اور قبر کے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ قیامت کا دن آئے گا تو انسان کہے گا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ کچھ سورج کو، کچھ چاند کو، کچھ اپنی توہم پرستی کی وجہ سے کسی اور کو، کسی ذات کو، کسی بندے کو، کسی پتھر کو، کسی حجر کو، یہ جناب علی یہ چل رہا ہے ازل سے جب انسان کو شیطان نے اللہ کی اور اس کی تعلیمات سے، رسول اللہ کی تعلیمات سے دور کیا ہے، یہی کام ہو رہے ہیں، یہی چل رہا ہے۔ ایک غلط فہمی موجود ہے کہ شرک نہیں کرے گی امت، شرک پہ جمع نہیں ہوگی، اصلاح کرنے والے بتاتے رہیں گے بھائی غلط ہے، یہ کام نہیں کرو۔ اب اللہ ایک سوال کرتا ہے، کیف تکفرون باللہ، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اور تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم اللہ کو ڈینائی، اللہ کی ذات کو نگلیکٹ کیسے کر سکتے ہو، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیسے کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور پھر دوسری جگہ کا، تم چاہے پسند ہو یا نہ ہو، اس کے پاس پہنچنا ہے، حاضر ہونا ہے، وہاں پہ کھڑا ہونا ہے اس کے سامنے، وہ تو سوال کرے گا بھائی، وہ تو پوچھے گا۔ مالک تو پوچھتے ہیں نا، ہم تو غلام ہیں، مالک تو وہ ہے، تو پوچھے گا، ہاں بھائی کیوں کیا؟ ہاں بھائی میں تو اکیلا تھا، افلا تعقلون، کیا تم میں عقل کوئی نہیں ہے؟ تو بھائی جان اس وقت کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیسے انکار کر سکتے ہیں اللہ کا؟ بھائی اس نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ذرا اپنی پیدائش پہ غور کریں، پیدائش کیا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما، اتنے پروسیجر سے تمہیں گزارا، ایک بے نام لوتھڑا، ایک گندا پانی کا حقیر قطرہ، میں اور آپ اس کا ذکر نہیں مجلس میں کرتے بھائی جان، اس سے پیدا کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو، اپنے کپڑوں پہ لگ جائے برداشت نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں ناپاک ہو گئے، ہم ذکر نہیں کرتے اس کا کہیں، اس سے پیدا کیا اللہ نے آپ کو اور مجھے۔ اور بھائی جان جب اللہ نے یہ کارگزاری کر دی ہے
تو بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوتے، اور اللہ یہی سوال کرتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 6 قسمیں اٹھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمہیں بہترین انسان کو بہترین تقویم میں، بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے تجھے بنایا بہترین ہے، اللہ تجھے کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب کے بارے میں بدگمان کر رکھا ہے، دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تو تجھے بڑا اعتدال کے ساتھ بڑا خوبصورت کر کے بنایا ہے، کوئی عیب نہیں چھوڑا تجھ میں، پھر تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیوں ملاتا ہے، کیوں شریک ٹھہراتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ ہیں اور وہاں پہ بارش ہوتی ہے، صبح کے وقت تہجد کے وقت بارش ہوتی ہے، اور فجر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ اس بارش کی وجہ سے کچھ لوگ مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے ہیں، بارش کی وجہ سے مومن اور کافر کیسے؟ کہا آج جس نے یہ بات کہی کہ یہ بارش ستارے کی حرکت کی وجہ سے ہوئی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، وہ کافر باللہ، اس نے اللہ کا انکار کیا، وہ ستارے پر ایمان لے کے آیا، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، اس نے ستارے کا انکار کر دیا اور وہ اللہ پر ایمان لے کے آیا۔ اب ایک ستارے کی حرکت کی وجہ سے اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ بارش اس لیے آئی، اور جو اپنی پوری زندگی کی ہر لمحے کی صورت، جیسے ہمارے اتوار کے میگزین، سنڈے میگزینز میں آتے ہیں، ٹی وی پہ پروگرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کا جناب کون سا برج ہے، آپ کون سے ہیں، آپ کیا ہے، اسکارپین ہے، کیا ہے، فلاں فلاں فلاں، جو اس ستاروں کی روشنی میں اپنی زندگی کی ڈائمنشنز سیٹ کرے، تو بھائی وہ کافر نہیں۔ کائنات کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا وہ ستارے پر ایمان لے آیا، اللہ کا انکار کر دیا، کرنے والی تو ذات اللہ کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو یہی تو کہہ رہے تھے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا تو دیتا ہے، وَالَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، پیدا تو کرتا ہے، ہدایت تو دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے، شکوہ کرتا ہے قرآن میں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کی قوت، طاقت، اختیار اتنا ہے کہ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ زمین اور آسمان کو اپنے ایک ہاتھ میں لپیٹے گا اور پھر کہے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہ کون ہے؟ پھر خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اکیلا اللہ زبردست قوتوں کا مالک۔ تو یار اسے انڈر ایسٹیمیٹ کیوں کر رہا ہے؟ مسئلہ تجھے ہے نا، پریشانی تجھے آئی ہے، تو اللہ کے پاس کیوں نہیں آتا؟ اللہ جو کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، شارک سے زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ نہیں کہتا مومن ہے تو پکارتا ہے تو جواب دیتا ہوں، مسلمان ہے پکارتا ہے تو جواب دیتا ہوں، نبی ہے پکارتا ہے تو جواب دیتا ہوں، بلکہ کہتا ہے میرا بندہ، اللہ تجھے ایک عام بندے کو جتنا مرضی سیاکار ہے، گناہ گار ہے، اللہ تجھے اپنا بندہ کہتا ہے۔ تیری اہمیت ہی ہے بھائی، تو سمجھ ہی نہیں رہا، اللہ نے تجھے شان کہہ دی ہے، اللہ تجھے اپنا کہہ رہا ہے، اور جس کو مالک اپنا کہہ دے کوئی معمولی چیز ہو سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے پہ غور کریں، بارش کے لیے قحط ہے، بارش کے لیے نکلے ہیں، اللہ آسمان سے جبریل بھیجتا ہے کہ بندہ ایک بیٹھا بڑا گناہ گار ہے، جب تک یہ اٹھ کے جائے گا نہیں بارش نہیں آئے گی، اس نے بیٹھے بیٹھے معافی مانگی، اللہ بارش برسا دیتا ہے، نبی پھر سوال کرتا ہے اللہ یہ ہوا کیا، معاملہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، میرا اس کے ساتھ جو معاملہ تھا ٹھیک ہو گیا، وہ میرا بندہ بن گیا۔ موسیٰ اللہ کا سب سے اولو العزم رسول، انبیاء 5 سب سے بڑے ان میں سے اس کا شمار ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ ہے کون؟ اللہ کہتا ہے بندہ میرا ہے، جب جرم کیے تھے تب نہیں بتایا، اب کیوں بتاؤں؟ تیری اہمیت اتنی ہے، ایک عام بندہ، اللہ کہتا ہے میرا، اللہ اپنے بڑے قریبی نبی کو نہیں بتا رہا کہ میرا کون بندہ تھا جس نے جرم کیے ہیں، اللہ اتنا پردہ رکھتا ہے، اور تو اسی رب کے ساتھ، اسی خالق کے ساتھ شریک بنا لے، یہ ظلم نہیں؟ اسی لیے تو کہا ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا ظلم ہی کوئی نہیں ہے جو انسان کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ، خالق کے ساتھ، پیدا کرنے والے کے ساتھ، اور جس کا احسان مند ہونا چاہیے یار اس کا احسان مند ہی نہیں ہوتا بندہ، یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے۔ جس کے سامنے جھکنا تھا اس کا پارٹنر بنا دیا، تو یہ چیز غلط ہے۔
اس سے بچنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے۔ اگر اپنا جائزہ نہیں لیں گے نا، یہ بالکل ویسے ہی ہے، آپ صفائی کرتے ہیں، عید آئے گی آپ صفائی کریں گے، معاملات، کپڑے اچھے نیا سوٹ پہنیں گے، ساری چیزیں بہترین کریں گے، ورلڈ ریسٹ روم، کیوں؟ خوشی کا موقع ہے، صفائی کر رہے ہیں۔ جب آپ اپنے من کی اندر کی صفائی نہیں کریں گے، آپ اپنے دل میں نہیں ٹٹولیں گے، اپنے دماغ کو نہیں چیک کریں گے کہ یہاں پہ کس کس کا بت ہے، یہاں پہ کس کس کی محبت ہے، جو اللہ سے بڑھ گئی ہے، جو رسول اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے۔ وہ کون سی ایسی توقعات ہیں جو اللہ سے نہیں لوگوں سے وابستہ ہو گئی ہیں؟ وہ کون سی ایسی وہم ہے، ایسا ڈر، خوف کون سا بیٹھ گیا جو اللہ کے در پہ نہیں جھکنے دیتا، کسی اور کی طرف لے جاتا ہے؟ جائزہ لینا بھائی جان، دیکھنا ہے، دل ٹٹولنا ہے۔ یہاں پہ کون سا ایسا لالچ آ گیا ہے جو اللہ سے دور کر کے کسی اور کی طرف لے جا رہا ہے؟ اگر انسان خالق کے ساتھ، پیدا کرنے والے کے ساتھ وفادار نہیں ہو، کہتے ہیں نا جڑا ماں پیو دا نہیں ہو کسی دا بھی نہیں، تو اللہ تو بہت بڑھ کے، ماں باپ نے تو صرف پیدا کیا ہے، ایک سبب ہے زندگی کا ماں باپ، وہ رب جو مسبب الاسباب ہے، جس نے خود پیدا کیا، جو خود مالک ہے، جس کا میں اور آپ غلام ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو جوڑنا۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں مشکل سے دو چار تھی، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پریشانی بھانپی، آپ نے کہا کیا معاملہ ہے، کہا پریشان ہوں تھوڑا سا، اور یہ کلیہ سب کے لیے، فرمایا مشکل میں، مصیبت میں کیا کہنا ہے؟ اللہ اللہ، دو دفعہ اللہ کہنا ہے، پھر کہنا ہے ربی ولا اشرک بہ شیئا، مالک تو ہے، پالنے والا تو ہے، عطا کرنے والا تو ہے، میں تیرے ساتھ کسی ایک چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراتی، کسی ایک کو بھی شریک نہیں ٹھہراتی، کسی ایک کو تیرے ساتھ شریک نہیں کرتا، اللہ اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، تیرے ساتھ کسی کو شامل نہیں کرتا، تو اکیلا ہے۔ سورۃ اخلاص کی اہمیت اس لیے اتنی زیادہ ہے، اس کا ثواب اس لیے اتنا زیادہ ہے، اس میں توحید ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت اس لیے کہ اس میں توحید ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا ہے، سارے معاملات خود ہی کرتا ہے، ساری چیزیں خود ہے، اور اگر یہ جرم کر بیٹھا انسان، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا شرک کر کے، تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تھا۔ تو آج کا سبق آپ کو یہ ہے کہ بھائی جان اپنے دل کو ٹٹولنا ہے، اپنے دماغ کا جائزہ لینا ہے، جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں، ذرا اس کے کونے کھدرے بھی دیکھیں، صفائی کریں، یہاں پہ دیکھیں کون کون سی تصویریں، کون کون سے بت، کون کون سی توقعات، کون سا لالچ ایسا بیٹھ گیا جو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اپنا ایمان بچا کے رکھیں۔ اور یہ ایک المیہ ہے کہ مولویوں کو لوگوں کی آخرت کی اور اپنی دنیا کی فکر رہتی ہے، بھائی جان انہیں اپنی دنیا کی فکر ہے، ان کے کسی سمارٹ پیکج کے چکر میں آ کے کہ میری بخشش ہو جائے گی، میری عاقبت سنور جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس چکر میں مت پڑیے، اپنا جائزہ لیں، تعلیمات حاصل کریں، اور پھر اپنی نجات کا سبب خود اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے علم کو، اپنی اولاد کو، اپنے رزق کو، اپنی کمائی کو بنائیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ کی جو تعلیمات ہیں ان پہ چلیں، اللہ کی جو توحید ہے اس پہ رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔